بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، آج کا ہمارا چوتھا سبق ہے یا اور کاف ضمیر کا استعمال۔ عربی میں یا ضمیر متکلم کی کہلاتی ہے اور کاف ضمیر مخاطب کی۔ آج ہم اس کے استعمال سے متعلقہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ دیکھیں جی، یہ جو یا ضمیر اور کاف ضمیر سے متعلقہ 4 جملے لکھے ہیں۔ ھذا کتابی، یہ کتاب لفظ ہوتا ہے، اس کے آخر میں یا متکلم کی لگا دی جائے تو اس کا معنی ہو جاتے ہیں میری کتاب۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ کتاب کے آخر میں کاف زبر کا لگا دیں تو یہ ہو جاتا ہے جی کتابو کا۔ ھذا کتابو کا، تو اس کے معنی اردو میں کرتے ہیں یہ تمہاری کتاب ہے۔ یہ کاف ضمیر مخاطب کی ہے۔ تو اگر یا ضمیر لگائیں تو میرا یا میری کے معنی کیے جاتے ہیں، اور کاف ضمیر لگائیں تو تمہارا یا تمہاری کے معنی کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ اب یہ اس کے استعمال کی مشق آپ خود کریں گے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے لمن ھذا، یہ سوالیہ انداز اگر اپنایا جائے، لمن ھذا، یہ یاد رکھیے گا اگر کسی غیر جاندار چیز کی طرف سوال کریں گے تو لمن کا لفظ استعمال ہوگا، لیکن کسی جاندار چیز کے طرف اشارہ کر کے سوال کریں گے تو صرف من لگے گا۔ جیسے کہ میں نے ان کے جملے لکھے ہیں، ابھی آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے یا محمود، سوالی انداز میں، اے محمود، تو اس کے جواب میں کہیں گے، محمود کہے گا نعم یا سیدی، نعم، جی ہاں، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم۔ یا سیدی کا مطلب اے میرے آقا، میرے سردار، یا میرے مالک، یا جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں یس سر، سر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں سیدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میرے جناب۔ لمن ھذا الکتاب، اب دیکھیں یہ کتاب جو ہے چونکہ غیر جاندار چیز ہے، اس لیے لمن کا لفظ استعمال ہوگا۔ سوال کیا جائے گا لمن ھذا کے ساتھ، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو اس کے جواب میں ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا کتابی۔ اس طرح سے لمن ھذا ھذہ الساعہ، لمن ھذہ الساعہ، ھذہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، مؤنث کے لیے آتا ہے، ساعہ چونکہ مؤنث ہے تو یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ اب دیکھیں یہاں کاف ضمیر اگر لگا دیں گے ھذہ ساعتک، یہ آپ کی گھڑی ہے، اور یہ دونوں کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ جیسے کتاب ھذا کتابک، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے اب جاندار چیز کے متعلق سوال کرنا ہے تو من کا لفظ استعمال ہوگا، من استاذک، آپ کے استاذ کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں انت استاذی، انت، یہ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، انت کا مطلب آپ، استاذی میرے استاذ ہیں۔ اسی طرح سے من زمیلک، من کا مطلب کون، زمیلک آپ کے دوست، من زمیلک آپ کا دوست کون ہے؟ تو ذاک زمیلی، ذاک پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ میرا دوست، زمیلی میرا دوست، اگر زمیلک ہوگا تو مطلب ہوگا وہ آپ کا دوست۔ من اخوک، آپ کا بھائی کون ہے؟ من اخوک، تو اس کے جواب میں کہیں گے ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو اس طریقے سے یا ضمیر اور کاف ضمیر لگا کر کے اور سوال اور جواب کے ساتھ اس کی مشق کرنی ہے۔ چند مشقی جملے میں نے لکھے ہیں جس کی آپ نے خود تمرین کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے یا ضمیر اور کاف ضمیر لگا کر کے آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں جیسے ھذا رأسن، رأسن کہتے ہیں سر کو، تو اس کے ساتھ کاف ضمیر بھی لگائیں اور یا ضمیر بھی۔ تو پہلے یا ضمیر لگاتے ہیں، ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ کاف ضمیر لگا دیں، ھذا رأسک، یہ آپ کا سر ہے۔ ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور ھذا وجہک، یہ آپ کا چہرہ ہے۔ ھذا انفن، انفن کہتے ہیں ناک کو، یہ میری ناک ہے۔ ھذا انفی، یہ میری ناک ہے۔ اب کاف ضمیر لگائیں گے، ھذا انفک، یہ آپ کی ناک ہے۔ ھذا فمی، فمن کہتے ہیں منہ کو، فمی، یہ میرا منہ ہے۔
ہاذا فمکا یہ آپ کا منہ ہے، ہاذا قلبن، ہاذا قلبن کا مطلب یہ آپ، یہ قلبن یہ دل ہے، ہاذا قلبی یہ میرا دل ہے، اور ہاذا قلبو کا یہ آپ کا دل ہے، ہاذا لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، اب یہ ذخیرہ الفاظ بھی ہے، یہ باڈی کے اجزاء کے نام، اس لیے یہ بھی یاد رکھنے ہیں، لسان کہتے ہیں زبان کو، ہاذا لسان یہ زبان ہے، ہاذا لسانی یہ میری زبان ہے، ہاذا لسانو کا یہ آپ کی زبان ہے، ہاذا صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، ہاذا صدری یہ میرا سینہ ہے، ہاذا صدرو کا یہ آپ کا سینہ ہے، ہاذا بطنی یہ میرا پیٹ ہے، ہاذا بطنو کا یہ آپ کا پیٹ ہے۔ تو یہ ان تمام الفاظ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو پیچھے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ کا ضمیر اور یا ضمیر لگا کے آپ نے خود بھی اس کی مشق کرنی ہے، بولنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد آگے عربی میں ترجمہ کریں، یہ چند جملے دیے ہیں، اس کے علاوہ آپ خود بھی جملے بنا سکتے ہیں، ان کی آپ نے عربی بنانی۔ پہلے جیسے مثال دے رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، اب یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، میں کی عربی پہلے پڑھا چکا ہوں، پہلے آپ اپنی پچھلی ویڈیوز دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، اب میں کی عربی پچھلے سبق میں نے بتائی، انا مسلمان ہوں، مسلم، میں مسلمان ہوں، انا مسلم۔ اسلام میرا دین ہے، الاسلام دینی، میرا دین کا مطلب دینی، صرف دین ہوتا تو الاسلام دین، اسلام دین ہے، لیکن میرا دین ہے الاسلام دینی۔ اس طرح قرآن میری کتاب ہے، القرآن کتابی، آپ میرے دوست ہیں، آپ کا پچھلے سبق میں پڑھا چکا ہوں انتا، میرے دوست ہیں تو زمیلی، وہ میرے استاذ ہیں، وہ ہوا استاذی، پاکستان میرا وطن ہے، الپاکستان وطنی، یہ میرا مدرسہ ہے، حاضی ہی مدرستی، وہ میرا کمرہ ہے، ذاکا غرفتی، تل کا غرفت چونکہ مؤنث ہے، تل کا غرفتی، تو تل کا لگے گا مؤنث کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے آپ نے مشق کرنی ہے، پچھلے الفاظ کی بھی مشق ہو جائے گی۔ یہ چند الفاظ میں نے لکھے ہیں، اس کے علاوہ آپ خود اس طرح کے الفاظ لکھ کر جملے چھوٹے چھوٹے بنا کر کے ان کی آپ مشق کریں گے، انشاءاللہ یا ضمیر اور کا ضمیر کا جو استعمال ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ مزید ضمائر کو پڑھیں گے۔